ہمیں کام دیا گیا تھا. اس امت کا امتیاز تھا اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے. اسلام کی بقا تھی صرف، میں صرف کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اسلام کی بقا صرف اس پر تھی کہ مسلمان دین کو لے کر حرکت میں رہے. ورنہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے سوا اور دعوت الی اللہ کے سوا کوئی ذریعہ امت کو ارتداد سے بچانے اور اللہ کے فرائض پر لانے کا نہیں ہے. جتنے بھی دین کے شعبوں میں افراد تیار کیے جا رہے ہیں وہ کیے اسی لیے جا رہے تھے. مدینہ منورہ یہ اسلام کا مدرسہ اس لیے نہیں تھا کہ یہاں سے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں، بلکہ اسلام کا مدرسہ اس لیے تھا کہ اس مدرسے سے نکل کر تمہارا کوئی کام نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تم ملکوں میں علاقوں میں اس علم کو لے کر پھرو. میرے دوستو عزیزو، اگر یہ قسم کھا کر کہا جائے کہ ارتداد سے امت کو روکنے کا کوئی حل اور کوئی علاج نہیں ہے سوائے نقل و حرکت کے، تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے غور کرنا پڑے گا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ روکنے والوں سے مقابلے کے لیے مدینے کو خالی کرنا طے کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ ان سے کلمے کو قبول کر لیں، نماز کو قبول کر لیں، زکوٰۃ کو چھوڑ دیں. کیونکہ حضرت عمر نے یاد دلایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مومنین، آپ کو تو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اس پر تلوار حرام ہو گئی، اور آپ مقابلہ کر رہے کلمہ اور نماز، کلمہ پڑھنے والوں سے، نماز پڑھنے والوں سے. حضرت عمر کا جواب یہ نہیں، حضرت ابوبکر کا جواب یہ نہیں تھا کہ ہاں عمر مجھے نہیں یاد رہا تھا. حضرت ابوبکر کا جواب یہ تھا کہ عمر تو بڑا بہادر بنتا تھا زمانے جاہلیت میں اور بزدل ہو گیا جہاں بہادری کا وقت آیا ہے. یہ عمر تو زکوٰۃ کی بات کر رہا ہے، اگر انہوں نے رسی بھی روکی جو زکوٰۃ میں دی جاتی تھی تو میں رسی کے لیے بھی مدینے کو خالی کروں گا. ان کا نقصان ہو ابوبکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا. ادھر کفر کھڑا ہو گیا، ادھر نفاق کھڑا ہو گیا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ دیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، زکوٰۃ کس کو دیں ہم؟ کیونکہ امیر اور ذمہ دار کے ساتھ اگر ان فرائض کی ادائیگی کا، چاہے وہ دین کی محنت ہو یا وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہو، اگر اس سے ان کا تعلق ختم ہو گیا ہے تو یہ ارتداد کے راستے پر پڑ گئے. فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، میں زکوٰۃ کی رسی کے لیے بھی قتال کروں گا. اونٹوں کو زکوٰۃ میں ادا کریں، رسی نہ دیں، میں رسی کے لیے قتال کروں گا. عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا مومنین، آپ تنہا کیوں جماعت کی روانگی میں مصر ہیں؟ آپ مشورہ کریں سب سے. عجیب بات ہے، مشورہ کریں، مشورے سے کام کریں. جب ہماری رائے نہیں ہے اور شورا والوں کی بھی رائے نہیں ہے، شورا والوں کی بھی رائے نہیں ہے، ہماری بھی رائے نہیں ہے کہ اس وقت مدینے کی حفاظت کا اور اس وقت مدینہ منورہ کی میں رہنے والوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے. حضرت بکر نے فرمایا نہیں، مدینے میں رہنے والوں کی حفاظت کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے. میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے مدینے کو خالی کروں گا. اگر مدینہ منورہ خالی ہو جائے مردوں سے، یہاں کی عورتوں کو آ کر کفار قتل کر دیں، ان کی لاشوں کو کوئی دفن کرنے والا نہ ہو، ان کی لاشیں کتے گلیوں میں کھینچے پھریں اور کوئی دفن کرنے والا مرد نہ ہو مدینے میں اس نقصان کو برداشت کر لوں گا، لیکن زکوٰۃ میں کے ادا کرنے میں، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انکار کریں، یہ نقصان برداشت نہیں کروں گا. میں حضرت عمر کی بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر نے عرض کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ مشورہ کریں. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ عمر
منصوصات میں مشورہ نہیں ہے. جس میں اللہ اللہ کے رسول کا حکم ہے نکلنے کا، اسے مشورہ نہیں ہے. ہم کتنے مشورے کرتے ہیں کہ بھئی نکلنا، مشورہ کر لوں، مشورہ کر لوں. ادھر امت مرتد ہو رہی ہوگی تو کیا مشورہ کر لوں نکلنے کا. ابو بکر نے فرمایا کہ عمر، اللہ کے امر میں مشورہ نہیں ہے، نکلنا اللہ کا امر ہے، پکی بات ہے. انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، تم جس حال میں بھی ہو نکلو. اس لیے صحابہ کرام نے نقل و حرکت میں کسی عذر کو چھوڑا نہیں جس عذر کے ساتھ نہ نکلے ہوں، اس لیے کہ اعذار کے ساتھ نکلنا یہی اصل مجاہدہ ہے. اگر کوئی عذر نہیں ہے، فرماتے تھے کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر ہی نہیں ہے تو نکلنا کیا مجاہدہ ہے. اور کسی عذر کے نہ ہوتے ہوئے نہ نکلنا، یہ تو سب سے بڑا جرم ہے. کوئی عذر نہیں ہے اور نہیں نکلے، یہ تو سب سے بڑا جرم ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے، سنو حضرت کا ملفوظ، اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا موجب عذاب ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا موجب عذاب ہے. اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر تم نہ نکلے. کیوں؟ اس لیے کہ امر معروف و نہی منکر، جو اس نقل و حرکت سے جو امر معروف و نہی منکر کے فریضے کی ادائیگی ادا کرنے کا جو اصل طریقہ ہے دعوت، اگر اس فریضے کا ادا نہیں کرو گے تو کیا آپ حدیث نہیں پڑھتے بار بار کہ اگر اس امت نے بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لائیں گے. اور یہ عذاب کو اگر مقبول، وہ لوگ جن کی دعائیں مقبول ہیں وہ بھی اگر چاہیں گے عذاب ہٹ جائے تو ہٹنے والا نہیں ہے. آپ پڑھتے نہیں روایتیں، اس نے فرمایا تھا کہ ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، یہ وحی کی برکات سے محروم کیے جائیں گے. اور اگر انہوں نے اس کشتی میں سوراخ کرنے والوں کو نہ روکا تو اس کشتی کے وہ عابد اور زاہد جو کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے، ان کے باوجود، ان کے ہوتے ہوئے یہ کشتی ڈوبے گی اور یہ اس غرق ہونے سے بچ نہیں سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے منکر کرنے والوں کو خود جا کر نہیں پکڑا اور ان کے ہاتھ نہیں پکڑے. میرے دوستوں عزیزوں، یہاں جو کشتی کا سوراخ بتایا گیا ہے یہ وہ منکرات کے ماحول ہیں جس منکر کے ماحول سے عذاب آ رہا ہے. اس عذاب کو روکنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ تم نقل و حرکت کے ذریعے امت کو معروفات کی طرف لے آؤ تاکہ یہ عذاب اللہ کی طرف سے عذاب ہٹا دیا جائے. تمہاری اساق ملفوظات کو توجہ سے پڑھنا اور سننا. میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ اس کے ملفوظات پڑھا کرو تاکہ کام کی اہمیت اور اس کام کی عظیمت اور اس کام کے کرنے میں اللہ کے امر کی حقیقت ہمیں معلوم رہے کہ کیا اللہ کا امر ہے نکلنا. تبلیغ میں پھرنا صرف دین سیکھنے کا مدرسہ نہیں ہے. یہ تو غلط خیال ہے لوگوں کا کہ یہ مدرسہ ہے دین سیکھنے کے لیے. ایسا نہیں ہے، بلکہ دین کو قائم رکھنے کی نقل حرکت اور محنت ہے، جس میں بے شک نئے نکلنے والوں کے لیے تبلیغ کا ابتدائی درجہ ہے یہ کہ یہ اس میں نکل کر جانے والوں کے ساتھ رہ کر نماز بھی سیکھیں، فرائض بھی سیکھیں، مسائل بھی سیکھیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ خروج کا منتہا نہیں ہے، یہ خروج کا اصل مقصد نہیں ہے. آپ سوچئے نا، سارا علم مدینے میں، سارے علماء مدینے میں، سید المحدثین مدینے میں، سید العلماء معاذ بن جبل مدینے میں، سید القضاة علی بن طالب مدینے میں، سید المحدثین ابو ہریرہ مدینے میں. لیکن ان سب کو باہر نکالا جا رہا ہے کس لیے؟ کہ جاؤ اور جا کر اس محنت کے ذریعے ماحول کو بدلو. میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکنا چاہتے تھے، ابو بکر نکالنا چاہتے تھے جماعت کو، لیکن پھر فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس جماعت کے روانہ کرنے پر نہ اڑتے تو فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امت مرتد ہو چکی تھی. میں
اس پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. وہاں تو کلمہ نماز کی پابندی کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ پر ایمان لا چکے ہیں. اگر وہ زکوٰۃ کے بارے میں شک میں پڑ گئے، تردد میں، تو وہ اس زکوٰۃ کے لیے مدینے کو خالی کر رہے ہیں. اس زمانے میں مسلمان لا تعداد بے شمار کلمے کا الفاظ سے واقف نہیں ہے، نماز کی فرضیت سے واقف نہیں ہے. تو اب اندازہ کیا جائے کہ جب اس زمانے میں کلمہ نماز کے ہوتے ہوئے صرف زکوٰۃ کے لیے مدینے کو خالی کرنا چاہتے تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ، تو اس زمانے میں جب کلمہ اور نماز بھی نہیں ہے تو پھر نکلنے کا حکم اس زمانے کے حکم سے زیادہ اہم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتاؤ. یہ تو سب اپنے اپنے خیالات ہیں کہ وہ تو قتال کے لیے نکلنا ہوتا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. خروج اور نفر اقامت دین کے لیے ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے. خروج اور نقل حرکت اصل دعوت ہے، اور یہ دعوت منکر سے کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانے کی ایک محنت ہے.